دیکھیں ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لینا آپ کو جنت میں داخل ہونے سے صرف ایک چیز روک رہی ہے، اور وہ ہے صرف موت۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھ لینا آپ کو ایک دم جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے درمیان صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے موت، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے صرف موت باقی ہے۔ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیں، ہر فرض نماز کے بعد، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایت ہے کہ سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا دوست یا کوئی جاننے والا چور ہے، رشوت لیتا ہے، زناکار ہے اور جھوٹ بولتا ہے یا شراب پیتا ہے، آپ کے سمجھانے کے باوجود اگر وہ اس کردار کو ترک نہ کرے اور آپ نے پھر بھی اپنا رشتہ اس کے ساتھ قائم رکھا، آپ نے دوستی اس سے ترک نہ کی، تو آپ بھی اسی دلدل میں گرتے جائیں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا تھا کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ناجائز بات یا کام کرتے دیکھتا تو وہ اس کو ڈرایا کرتا تھا کہ اللہ سے ڈر، ایسا کام نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنا تعلق ترک نہیں کرتا، کھانا پینا اس کے ساتھ ویسا ہی رکھتا، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ویسا ہی رکھتا۔ تو ایسا جب عام طور پر ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے نافرمانوں کے قلوب تھے، ان کے کردار تھے، ویسے ہی جو فرما بردار لوگ ہیں ان کے بھی کردار اور قلب ویسے ہی کر دیے۔ جب کسی انسان کی زندگی میں مصیبت، بلا یا بیماری کوئی آتی ہے اور شروع ہوتے ہی وہ انسان صدقہ دے دے تو وہ بلا یا بیماری آگے نہیں جائے گی، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی مرض یا مصیبت نازل ہونے سے پہلے صدقہ دینے میں پیش قدمی کرو، کیونکہ بلا، بیماری یا کوئی مصیبت صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے اور مصیبت شروع ہوئی اور اس نے صدقہ دے دیا تو وہ وہیں رک جائے گی، وہ آگے نہیں جائے گی۔ تو اسی لیے صدقہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی کون سی ایسی بات ہے جو عجیب نہ ہو، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بستر پر، سونے ہی لگے تو ایک دم اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی طرح وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ان کے آنسو سینہ مبارک تک پہنچ گئے، رکوع میں گئے اور روتے رہے، اسی طرح سجدہ میں گئے اور روتے روتے اسی طرح صبح کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی نماز کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنا روئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت، یہ عورت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئی تو کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کروا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجرہ کھولا تو یہ زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے ہی انتقال فرما گئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ہم جیسے عاشق رسول اگر روضہ مبارک کی جالی سے بھی آگے تک جا سکیں
تو ہم جیسے عاشق رسول گنہگاروں کا کیا حال ہو. سبحان اللہ. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں تو فرشتے آپ کے بستروں پر اور آپ کے راستوں میں مصافحہ کرنے لگتے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ صرف اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر خود بھی کرتے رہیں اور یہ خوشخبری ان تک بھی پہنچائیے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کی اولاد پیدا ہو تو کوئی میٹھی چیز منہ میں چبا کر بچے کے تالو میں لگائیں اور دعائے خیر کہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے برکت کی دعا کہی. سبحان اللہ.